الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نماز تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید سننے سنانے اور خلاصہ تراویح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 19ویں تراویح الحمدللہ ہم نے ادا کی اور 19ویں تراویح میں 23واں پارہ ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ 23ویں پارے کی سورہ زمر کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ کتاب کا نازل فرمانا یعنی قرآن کا اتارنا اس اللہ رب العزت کی جانب سے ہے جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا عظیم و شان کلام ہے۔ یہ انسان کی اختراع نہیں ہے، اس کو انسان نے نہیں بنایا، جنات نے نہیں بنایا۔ یہ جس طرح کفار قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سوچ و فکر رکھتے ہیں اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ خالق و مالک اللہ رب العزت کا کلام ہے جو عزیز ہے۔ اس کو جس نے نازل کیا وہ بھی عزیز ہے، اور قرآن جو نازل ہوا وہ بھی عزیز ہے، اس کو لانے والے بھی عزیز ہیں، اور جن پر نازل کیا گیا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب الامم معطی منعم قثم قیم ولی وادی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان عرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت افادیت قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی عظمت کو بہت سے مواقعوں پر بیان فرمایا، صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو پیدا کیا، اور تا صبح قیامت مسلمان قرآن مجید کی اہمیت اور افادیت کے قائل رہیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہم کائنات کے عظیم ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ ناظرین ذی وقار، کن لوگوں کو قرآن بلند کرتا ہے، کن لوگوں کو قرآن پست کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن و قلب میں راسخ فرما لیں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ احکام و اعمال پر عمل پذیر رہتا ہے، تو وہ دنیا کا مقدس ترین انسان ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس کو قرآن عظمت دیتا ہے، قرآن اس کو بلند کرتا ہے، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن میں موجود احکام پر عمل نہیں کرتا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو پستیوں میں سے انتہائی پستی کے مقام پر ہے، جو بہت ہی ذلت کے مقام پر ہے۔ دنیا میں بھی وہ بہت ہی بڑا محروم ہے، اور آخرت میں تو اس کی محرومی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ انتہائی وحشت ناک حالت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید سے محبت اور لگاؤ، اس کو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ذی وقار، یہ قرآن وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اگر ہم اس کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے وہ عظیم الشان ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس کے اجر و ثواب میں بے انتہا اسی کے حساب سے اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بکثرت پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کا سلسلہ رمضان میں عموماً لوگوں میں رائج ہے، لیکن اس کو رمضان کی حد تک ہی محدود نہ رہنے دیا جائے، بلکہ قرآن کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اس کا مطالعہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے دنیا
اور آخرت دونوں کی بہتری اور بھلائی کا سبب ہے کہ اس میں اجر عظیم ہے۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے اللہ رب العزت کے مانگنے سے مشغول رکھا، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے، دست دعا دراز کرے اور اپنے لیے کچھ مانگے، اپنی حاجات کے بارے میں سوال کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو بکثرت قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ سے مانگنے سے محروم رہا، اس بندے سے زیادہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو مانگتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو اپنا ورد بنا لیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مسلسل پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ روزانہ کی روٹین اور معمولات میں ہمیں قرآن مجید کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر ہم شامل کریں گے تو ہمارے بچے، ہمارے گھر والے بھی انشاءاللہ قرآن مجید سے محبت کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی ہمیشہ قرآن مجید لہرا رہا ہوگا، قرآن مجید کو تھامے ہوئے ہوں گے، سینے سے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ رب العزت کی جانب سے ہی یہ نازل کردہ وہ عظیم کتاب ہے جو عزیز و حکیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس کو آپ کی جانب حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اور اس میں خطاب نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے ہے، اور آپ کے توسط سے تمام امت اس کی مخاطب ہیں۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے ہی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اس کے خالص بندے ہو کر۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس میں عظیم و شان رہنما اصول و مسائل و احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جو عقائد سے بھی تعلق رکھتے ہیں، احکام سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور دنیا کے بے شمار علوم و فنون اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے۔ اس میں ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو جتنا پڑھا جائے علم مزید بڑھتا ہے، اس کو جتنی تلاوت میں انسان رکھتا ہے، جس قدر اس کی تلاوت کرتا ہے، کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے والے کے عشق و محبت میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہم نے آپ کی جانب حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، تو آپ اس کے احکامات پر عمل کریں، اللہ رب العزت کی اس کے بندے ہو کر عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی اصل ہے، یہی حقیقت ہے، یہی پیغام قرآن ہے، یہی وہ پیغام ہے جس کے آنے میں تمام انبیاء علیہ السلام برابر رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کرایا۔ اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ اللہ رب العزت کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور مومن فرمایا، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ رب العزت مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہی کی خاص طور پر عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ ناظرین ذی وقار، اللہ رب العزت ہی عظیم الشان رب ہے،
وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق تصور کیا جائے گا، عبادت کے لائق سمجھا جائے گا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت قرآن میں بیان کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اس کی مذمتوں کو ذکر فرمایا، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کے عشق میں مبتلا کیا، صحابہ کرام اللہ رب العزت سے بے پناہ پیار کرنے والے ہوئے، محبت کرنے والے ہوئے، اہل بیت اطہار اور آج تک تمام مومنین اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق تصور نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ، آپ اللہ کی عبادت کریں اس کے خاص بندے ہو کر، اس کے ہی بندے ہو کر۔ فرمایا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، سن لو عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، کوئی اور عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا، عبادت فقط اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کافروں نے معبودوں کو، بتوں کو معبود بنا لیا، بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہیں، بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے۔ تو عبادت کفار بتوں کی کرتے تھے، اس عبادت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کو ذکر فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق تصور کیا، اور وہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ، اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کو مددگار بنا لیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں۔ تو کافر بتوں کی عبادت اس عقیدے اور نظریے سے کرتے تھے کہ یہ بت اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ تو کائنات میں کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا جو کلمہ ہے اور اس کے جو کلمات ہیں وہ عظیم ہیں۔ اللہ رب العزت پر، توحید پر، عقیدے کے سلسلے میں انتہائی اہم اور معنی خیز ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس جملے کو آپ سیدھا سیدھا بھی کہہ سکتے تھے اللہ الہ، کہ اللہ الہ ہے، لیکن اس سے غیر اللہ کی الہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ جب ہم یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب مسلمان یہ صدا بلند کرتا ہے تو وہ شرک کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ سے معبود ہونے کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اصل ہے، یہی راہ نجات ہے، یہی ذریعہ نجات ہے، اسی سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اسی عقیدے کے سبب انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کو مددگار بنا لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں، تو ایسے مددگار اور ان سے مدد مانگنے والے یہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ ان دونوں کے لیے عبرتناک سزائیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ رب العزت دونوں کے درمیان، مسلمان اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے والے ہیں، کافر اللہ رب العزت کے علاوہ کو معبود ٹھہرانے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کی عبادت کر کر انہیں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس سلسلے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
تو یہ ان کا جھوٹ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر طرح کی آسائشیں دیں، ان کو نعمتیں دیں، ہر چیز ان کو عطا فرمائی، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کسی اور کی عبادت کر کر ناشکری کا مرتکب ہوتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ناشکری کی بہت سی صورتیں ان میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ ناظرین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی مذمت بیان فرمائی۔ یہاں پر ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس طرح کی آیات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو شرک قرار دیتے ہیں، مشرکانہ قرار دیتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ انہوں نے مددگار بنا لیے، تو اللہ رب العزت کے علاوہ انہوں نے مددگار بنا لیے، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو کافر جو وسیلہ مانتے تھے اور مسلمان جو وسیلہ مانتے ہیں، ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر بتوں کی عبادت کر کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے، اور کسی مسلمان سے یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق تصور کر کر انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھے۔ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، یہی سب مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں انہیں وہ عظیم تر سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بندے ہونے کی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور وسیلے کو طلب کرنے کا خود اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مبارک زبانوں سے نکلنے والے کلمات کی لاج رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اگر ہم مختلف مزید حصوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤک، اور اے حبیب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، فاستغفروا اللہ، اور یہ لوگ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی پھر ان کی مغفرت کی دعا کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو مسلمان نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت رسول کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی برکت سے مسلمانوں کے گناہوں کو، مومنین کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ وہ کہیں پر بھی توبہ کی جائے قبول کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص عظمت کا اس آیت میں اظہار فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جاؤک، اور اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، فاستغفروا اللہ، اور وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو رسول کی بارگاہ میں جانا، انہیں اپنے لیے وسیلہ بنانا، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا انہیں ذریعہ بنانا، یہ شرک نہیں ہے۔ کفار اور مومنین کے اس عمل میں بہت بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کافر بتوں کو معبود سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور کسی مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کسی ولی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھیں۔ ہمیشہ
ہر مسلمان اللہ رب العزت ہی کی عبادت کے عقیدے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لیتا ہے، تو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا پتھروں میں سے ہو یا کسی میں سے بھی ہو، تو قرآن اور حدیث کا واضح فیصلہ یہ ہے کہ وہ پھر کافر اور مشرک ہے۔ اگر وہ کسی غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کفر ہے، ایسا سجدہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سجدے کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے، شریعت نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کا حکم شرعی کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اہل سنت کے نزدیک کفر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ کافر ہے، اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کرتا تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کسی بھی مسلمان سنی عالم نے اس کے حلال ہونے، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ آپ فتاوی اہل سنت اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کو سجدہ کرنے کی کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے۔ سجدہ ہمیشہ اللہ رب العزت ہی کو کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں سجدے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، مخلوق میں سے کسی کو مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو پھر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی کو حکم نہیں ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مزار پر جا کر کسی پیر کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، کسی والدین میں سے کسی کے سامنے یا کسی بھی عظیم تر انسان کے سامنے جھکے، یہاں تک کہ رکوع کی حد تک جھکنے کو بھی تعظیم کی نیت سے منع کیا گیا ہے۔ تو مسلمان قرآن و حدیث پر اچھے انداز میں عمل کرنے والے ہوں تو یہ ان کے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ رحمت ہے۔ افراط اور تفرید یہ دونوں ہلاکت کے راستے ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کی تمام تر تعلیمات کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد اختیار کرنا چاہتا، اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا، تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرما لیتا۔ کافروں میں سے کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے ملائکہ کو اللہ کی اولاد قرار دیا۔ تو جس کی جو مرضی آئی اس نے وہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں اس کا واضح طور پر اعلان فرمایا۔ سورہ اخلاص اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ لیکن کافر اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو جس کو چاہتا بنا لیتا۔ یہ مخلوق کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند سے اللہ کی اولاد قرار دے دے۔ کوئی کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے رہا ہے۔ ناظرین ذی وقار یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک فی الذات ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی اولاد ثابت کرنا یہ بھی شرک فی الذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد منتخب فرمائی، اولاد بنا لی۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ رب العزت اولاد اختیار کرنے سے پاک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ کافر جن کو اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے عزت والے بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے مزید حصوں میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ فرقان کی ابتدائی آیات ہیں اور بڑی شاہکار بہت ہی عظیم آیات ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ عظیم الشان طاقت و قدرت رکھنے والی ذات ہے
جس کے دست قدرت میں، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جو زمین و آسمان کی بادشاہت کا حقیقی مالک ہے. ولم یتخذ ولدا، اس نے اولاد اختیار نہیں کی، اولاد اس نے نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کے لیے اس کی بادشاہت میں کسی قسم کا کوئی ادنا سا بھی شریک ہو. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر شے کو ایک اندازے سے پیدا فرمایا، ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لیے. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور وہ جن کو انہوں نے معبود بنایا وہ تو کسی قسم کا اختیار ہی نہیں رکھتے، وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے. فرمایا لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی جان کے لیے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان سے کسی ضرر دینے والی چیز کو دور نہیں کر سکتے، نفع والی چیز کو قریب نہیں کر سکتے. لا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ ہی وہ موت و حیات کے مالک ہیں، نہ وہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں. ولا نشورا، اور نہ موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. جو اختیار رکھنے والا ہے، جو ان تمام تر چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہی دراصل حقیقی مالک ہے، وہی دراصل عبادت کے لائق ہے. تو اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو کافر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد ثابت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں بناتا. اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانی ہوتی، اللہ تعالیٰ اولاد کا ارادہ فرماتا تو مخلوق میں جس کو چاہتا اپنا بیٹا یا بیٹی یا اپنی اولاد مقرر فرماتا. فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا اولاد کے بنانے کا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرما لیتا. سبحانہ، لیکن وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اولاد کے حصول سے پاک ہے، وہ اولاد کے بنانے سے پاک ہے، ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان و عظمت کے لائق نہیں ہے. واللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے اور وہی غالب ہے، وہی طاقتور ذات ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. تو اسے کسی قسم کی اولاد بنانے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے. ناظرین ذی وقار، جو آیات آپ کے سامنے بیان کیں اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا اور قرآن کا کلام الہی ہونا بیان فرمایا. یاد رکھیں کہ کلام الہی کی فضیلت کو سرکار نے بیان فرمایا کہ کلام الہی کو بقیہ کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت خالق کو مخلوق پر حاصل ہے. تو یہ بہت ہی عظیم و شان کلام ہے جس کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور شرک فی الذات کی نفی کی، اور اپنی اولاد کی نفی کر کر ایک اور شرک فی الذات کی صورت کی نفی کر دی. تو ان آیات میں شرک فی الذات کی دو صورتوں کا ذکر ہے. پہلی صورت اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق بنانا، یہ شرک فی الذات ہے. اللہ نے فرمایا کہ سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا یہ بھی شرک فی الذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنانے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ اولاد بنانے سے پاک ہے، اس کے لیے اولاد نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر حصوں میں بھی اس کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے اور اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کا ہمیشہ پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاء المبین. گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ تمہیں خوشخبری آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. پچھلے سال کے اگر آپ دروس سنیں گے تو اس وقت میں دعا کر رہا تھا اور آپ سے بھی ہم گزارش کر رہے تھے کہ ہماری بڑی اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا بڑا ایک مرکز قائم ہونے والا ہے. اب الحمدللہ NOC بھی ہمیں مل گئی اور تعمیرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے. میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، اگر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو دو میں آپ کو آپشن پیش کرتا ہوں. ایک، اس کنسٹرکشن میں آپ حصہ لیں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا، جتنا اس میں کام ہوتا رہے گا سارا ثواب آپ کو. دوسرا، عالم بنائیں، مفتی بنائیں. آپ ایک عالم کی، ایک مفتی کی کفالت کریں
اس کا ماہانہ اخراجات، سالانہ اخراجات، جتنا ہمارے یہاں 6 ایئرس کا کورس ہوتا ہے اس بچے کی آپ کفالت کریں، وہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، وہ استاد بنے گا، کتابیں لکھے گا، فتوے لکھے گا، تدریس کرے گا اور عالم اور مفتی بنائے گا، بیانات کرے گا، اصلاح کرے گا، لوگوں کو اچھے مشورے دے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ضرور آپ ثواب جاریہ کریں۔ اس کے علاوہ میری گزارش ہے کہ ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں مختلف کورسز ہوتے ہیں، فرض علوم کورس کریں، اس کے علاوہ اگر شارٹ کورسز کرنے ہیں، گروپ میں کرنے ہیں، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر ٹیچر کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ انوالو ہوں، وہ ہم ٹیچر بھی آپ کو دے دیں گے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے سہولت موجود ہے۔ اردو میں کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ضرور قریب آئیے اور علم بڑھائیں، جہالت کا خاتمہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھائی بہن ہم اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کوئی غم آپ کے قریب نہ آئے، خصوصاً اولاد کے غم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں زوال نعمت اور زوال عزت سے محفوظ فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ صاد کی کچھ آیات کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ، اور اس پر ہم درس کریں گے۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک انشاءاللہ یہ 5 آیات منتخب کی گئی ہیں، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس سے متعلق چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال، یعنی حضرت سلیمان نے عرض کی، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو نامناسب ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد۔ نامناسب ہونے کا مطلب کہ بس مجھے ہی عطا فرما، میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دیں اس کا ذکر ہوا۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو مسخر کر دیا ہم نے آپ کے لیے ہوا کو، جو چلتی تھی آپ کے حکم سے نرمی کے ساتھ جس جگہ آپ پہنچتے، یا جس جگہ آپ اسے پہنچنے کا حکم دیتے، جہاں آپ کو جانا ہوتا تو وہ ہوا آپ کو لے جاتی تھی اور آپ کے تابع کر دی تھی۔ آپ حکم فرماتے وہ چلتی، حکم دیتے تو رک جایا کرتی تھی۔ اور مسخر کر دیے ہم نے آپ کے لیے سرکش جن، ہر عمارت بنانے والا اور غوطے لگانے والا، یعنی تمام شیاطین ہم نے آپ کے تابع کر دیے، اور جو غوطے لگاتے تھے، عمارت بناتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات بھی جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، تو اے سلیمان تم اس کے ذریعے دوسروں پر احسان کرو یا دوسروں سے روک دو، بغیر حساب کے، جتنا آپ چاہیں روکیں، جتنا چاہیں کسی کو عطا کریں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک سلیمان کے لیے ہمارے پاس ایک مقام قرب ہے، تقرب ہے، اور بہتر انجام ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو اپنی بخشش کے لیے دعا کی۔ ہمارے نزدیک ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم وہ ذات ہوتی ہے جس میں اللہ گناہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو جب ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر استغفار کس چیز کا کہ اللہ مجھے میری بخشش فرما دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تعلیم امت کے لیے بعض اوقات افضل امور کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ پر آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر مسواک کو لگاتار کرتا
یعنی ایک روایت میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ان پر فرض کر دیتا، اور اس کی صورت یہ ہوتی کہ آپ لگاتار مسواک کرتے اور تلقین بھی فرماتے، ہم پر واجب ہو جاتی، لیکن ہمارے مشقت کے خوف کی وجہ سے سرکار نے اس کو چھوڑا ہے اور کئی دفعہ ترک کر دیا، خود جان بوجھ کر بھی ترک کیا تاکہ تعلیم امت کے لیے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے تم پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا، یعنی اتنی دیر میں پڑھتے عشاء، لیکن سرکار نے امت کی مشقت کا خوف کر کے اس وقت کو ترک کیا اور پہلے عشاء پڑھی۔ اسی طرح اور بہت سارے امور میں، تو یہ جو مستحب امور تھے، افضل امور تھے جو تعلیم امت کے لیے ترک کیے گئے، اب یقینی سی بات ان کا چھوڑنا کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام اس کے بارے میں بھی یہی سوچتے تھے کہ یہ ہم نے افضل کو چونکہ ترک کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، تو وہ اس پر استغفار کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ جو خلاف اولا امور کا ارتکاب ہوتا تھا وہ اس پر استغفار کرتے تھے، ورنہ ہمارے مسلمہ عقیدہ، مسلمہ کا مطلب جس پر میجورٹی ہے، سب اس کو ہمارے اکابرین تسلیم کرتے آئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو اور کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی، جیسے صحابہ کرام ہیں اور دیگر اولیاء اعظام ہیں، کسی چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ازلی فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے گئے وہ یقیناً تمام نبیوں سے زائد ہیں۔ تو جو آپ کو کمال دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کمالات رکھتے تھے، اور اس سے یہ ثابت ہوا، یہ کیونکہ متفقن علیہ مسئلہ ہے یہ بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ان جیسی یا ان سے زیادہ سلطنت عطا فرمائی۔ تو اس لیے جیسے ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے دو روایتیں، لیکن ایک روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھ پر ایک جن نے حملہ کیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، گردن سے پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں اس کی زبان لٹک کر میرے ہاتھ پر آ گئی، تو میں نے اس کے لعاب کی ٹھنڈک کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، اور پھر میں نے چاہا کہ میں اس جن کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ آ کر کھیلیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام کی دعا کے تحت اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلکہ آپ کو زیادہ طاقت دی، لیکن سرکار نے چھوڑ دیا۔ یہ گویا کہ اس سے کام نہیں لیا، اسے مزید کچھ نہیں کیا، تاکہ میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، تو اس وجہ سے سرکار نے ان کا گویا کہ ایک مان رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا میں اس کو ظاہر نہ کروں، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت جنات نے بھی کی ہے، کیونکہ صحابی جن بھی ہیں جو نبی کریم پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام باقاعدہ نہیں لیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی تھی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ نے مزید یہ گزارش کی کہ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، ہبہ کرنے والا، تحفتاً دینے والا، یعنی بغیر عوض کے کچھ عطا کرنے والا۔ وہاب اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ دیتا ہے، یہ ہبہ اسی سے نکلا ہے، یعنی ہبہ سے ہی یہ وہاب ہے، آگے سمجھ لیں۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دینے والا ہے، ہم عوام جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال پہلی چیز تو یہ ایک سمجھنے کی ہے کہ یہ نبی کے ہی لیے مناسب ہیں کہ وہ اس طرح کی دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک چیز عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ آپ کو ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ان کے الہامات اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں اور اسی کے تحت پھر وہ دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے نہیں ہوتے ہیں،
ہمارے پاس کم علمی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمارے قلب کے اوپر نفس و شیطان کی دعوت بھی وارد ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی دعا کر بیٹھیں جو مشیت الہی کے خلاف ہو، رضا الہی کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ازل سے ہی تقسیم فرما دی ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، اس کے خلاف ہو۔ لہٰذا کوئی یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ جیسا، کوئی بہن جیسا دعا کرے اللہ جیسا شوہر مجھے ملے کسی کو نہ ملے، سب سے اچھا ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے ایسا کاروبار دے کہ کوئی بھی وہ ویسا کاروبار نہ کر سکے، مجھے اتنی زیادہ دولت دے کہ کسی کو اتنی دولت نہ دے، یہ مناسب نہیں ہوتی یہ دعائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو، تو آپ ایسی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ اس لیے اتنی بڑی بڑی دعائیں اور اتنا قیودات لگا کر یہ علماء نے منع کیا ہے کہ ایسی دعائیں نہ مانگی جائیں۔ لہٰذا بعض اوقات ہماری بہنیں اس طرح کی دعائیں مانگ لیتی ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر میں ایسی چیزیں اپنے لیے لے لوں کہ کسی کے پاس بھی نہ ہوں۔ اس سے پھر یقینی سی بات ہے کہ آدمی کو ایک حاکمیت کا سا احساس ہوتا ہے، دوسروں پر برتری کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے نفس ایک تسکین، ایک حز، ایک مزہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہماری یہ دعا کس کس کے خلاف ہوگی؟ اللہ کی تقسیم کے خلاف ہو سکتی ہے، نامناسب ہو سکتی ہے، یہ علم نہیں سیکھتے، تو اس لیے یہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر جو آپ نے عرض کی کہ تو بہت دینے والا ہے، اس پر ضرور غور و تفکر کیجیے آپ بھی۔ ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بہت عطا فرمانے والا ہے، اللہ کے علاوہ حقیقتاً تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہی فاعل حقیقی ہے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، لیکن مخلوق میں سے بھی بعض اوقات مجازی طور پر یا وسیلہ اور ذریعہ بن کر ایک دوسرے کو ہم چیزیں دیتے ہیں، لیکن کیا کوئی اللہ کی مثل دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ جتنے انسان کے اندر، جنات میں اور جانوروں میں مختلف صفات اور کمالات ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہی نعمتوں کی تقسیم، اعضاء کا صحیح ہونا اور دیگر نعمتیں، آپ شمار کرتے چلے جائیں، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم اس کا حقیقتاً ہم گن نہیں سکتے، اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ خزانوں میں کمی ہے، نہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی بخیل ہے، نہ ظالم ہے، اور نہ اس کو کوئی نعمت ہم سے روک کر فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو بہت دینے والا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی نعمت آپ کے میرے پاس نہیں ہے یا تھی اور اللہ نے چھین لی، تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور ہمارے دنیا میں آمد کے مقصد کی تکمیل کے سلسلے میں ایک معاون امر ہے۔ معاون معاملہ کیسے ہے کہ یہ سمجھ لیں آزمائش ہوتی ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، کبھی روک کے محروم رکھ کر آزماتا ہے، اور کبھی بہت ہی زیادہ ایک دم دعائیں قبول ہوتی ہیں دے دیتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون تکبر اور غرور سے بچتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، نو دولتی ہے جس کو کہتے ہیں، کہ ان کے پاس جیسے ہی دولت آتی ہے، پہلے وہ غریب ہوتے ہیں، پھر بچے اچھے منصب پر یا اس کی کوئی چھکا لگ جاتا ہے اور وہ ایک دم مالدار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ غریبوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، لہجے میں حقارت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کا کمال ہے۔ وہ کبھی دیتا ہے تو اس کا کمال ہے، اور کبھی چھین لیتا ہے، اس کا کمال ہے۔ ہر عروج والے کو اپنے زوال سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ زوال کی طرف بھی لا سکتا ہے۔ یہ پیسہ، یہ آپ کا حسن و جمال، یہ جسمانی اعضاء کی مضبوطی، یہ ہماری گیدرنگ، یہ ہمارے سرکلز، یہ سب ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم کر دے۔ ہمارے اطراف میں جو برے انجام لوگوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، ان پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ دیکھیں، ہوا ایک بظاہر تو بے جان چیز ہے، ہمارے نزدیک کوئی روح تو نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بے جان چیز کو شعور عطا فرما دے اور وہ ایک باشعور کے تابع ہو جائے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ آپ اور ہم کر کے دیکھ لیں ذرا، بارشوں کو اپنے تابع کر لیں، مصنوعی بارش کی بات نہیں کر رہا ہوں، قدرتی بارش کو اپنے تابع کر لیں، ہواؤں کو تابع کر لیں، نہیں کر سکتے ہم۔ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرنے والی سپر پاورز، لیکن جب سونامی آتا ہے، جب برفانی طوفان آتا ہے، جب ویسی ٹورنیڈو وغیرہ آپ دیکھ لیں، ہوا کے تیز طوفان آتے ہیں، تو ایسا کر دیتے ہیں، یا آگ لگ گئی جیسے ابھی پچھلے دنوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو 2 منٹ میں انسان کو
اس کی لفظ استعمال کرنے میں حرج نہیں، اوقات یاد دلا دیتا ہے 2 منٹ کے اندر۔ ہم جو بڑا فخر کرتے ہیں اور اتنے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اب اللہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زبان سے نہیں کہتے، لیکن وہی جیسے فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا اعلیٰ رب ہوں، بڑا رب ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اس نے سوچا کہ میرا مال و دولت، میرے جو اتنے نوکر چاکر ہیں اور میری حکومت ہے اور میری اتنی صحت اچھی اور اتنی طویل عمر، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتنی ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، جو بھی خوبی آپ کے پاس ہے، پہلی بات تو وہ اللہ کی ہے، آپ کا میرا کوئی کمال نہیں۔ میں اس پہ کئی دفعہ درس کر چکا ہوں۔ اللہ چاہے تو ابھی مجھے اور آپ کو پاگل کر دے، ایکسیڈنٹ کروائے، دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہو، وہ چاہے تو فالج ڈال دے، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ پیر ہلا سکتے ہیں، نہ زبان سے صحیح بول سکتے ہیں، چاہے تو آپ کی بینائی چھین لے، ایک دم آپ کو ہمیں نظر نہ آئے، ہم اندھے ہو جائیں، تو کس چیز کا تکبر ہم کر رہے ہیں؟ تو اللہ کی مار سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کسی اچھے خاندان میں پیدا کر دیا، دولت دے دی، یا پہلے آپ غریب تھے اب اوپر آ گئے، تو اپنی ہم سب چیزیں بھول جائیں اور اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھیں اور غیر شرعی حرکات اختیار کریں، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین تابع کر دیے، جو ہر عمارت بنانے والا اور غوطے لگانے والا، عمارت یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بیت المقدس کے بارے میں بھی معروف ہے کہ آپ نے جنات کے ذریعے اس کو تعمیر کروایا، جو اصل بیت المقدس ہے، مسجد جو ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ حکم فرماتے تھے تو جنات سمندر میں سے موتیاں نکال کر لے کر آتے تھے، یہ غوطے لگاتے تھے، غواص غوطے لگانے والے کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہمارے علماء نے نتیجہ نکالا کہ جنات کو مسخر کر کے ان سے کسب معاش کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن بشرطے کہ مثلا پہلے تو جن قابو کرنا یہ شرعاً صحیح ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ کسب معاش صحیح ہے لیکن طیب اور حلال، یہ نہیں ہے کہ اسے کہیں تو کہیں سے بھی مجھے پیسے لا کر دے، تو یہ جنات جائیں گے کسی کے گلے سے چرا لیں گے، کسی کی جیب سے چرا کے آپ کو لا کر دے دیے، تو یہ تو چوری ہوئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں سمندر میں جاؤ موتی نکال کے لا دو، یا کہیں جنگلوں میں جاؤ، کہیں پر کوئی دفینہ ہو، سونا وغیرہ ہو، دفن ہو، وہاں سے نکال کے لے آؤ جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، یہ آپ کر سکتے ہیں بالکل۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جنات کو قابو میں کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ جنگل میں چلے جائیں کہ لومڑی کو بھی پکڑنا چاہیں نا تو وہ قابو میں نہیں آئے گی، وہ ہاتھ پاؤں چلائے گی، آپ کو پنجہ مارے گی، دانت سے پکڑ لے گی اگر اس کو موقع ملے گا۔ ایک چھوٹا سا ایک بلی کو آپ دیکھ لیں، آوارہ گرد بلی اگر آپ کے گھر میں گھس جائے اور آپ اس کو پکڑنے لگیں کمرہ بند کر کے، وہ حملہ کر دیتی ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے جانور، حتیٰ کہ آپ یہ طوطے جو آسٹریلین طوطے پالے ہوتے ہیں، بجریز وغیرہ، انہی کو آپ پکڑیں دیکھیں، یہ بھی پکڑ لیتا ہے کھال کو زور سے، کوئی قابو میں آنا نہیں چاہتا۔ تو جنات جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، وہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں اور ان میں بہت ہی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ان کو جب انسان قابو کرنے کی طرف آتا ہے تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقید کر لے گا تو پھر ہم سے غلط قسم کے بھی کام لے گا، ہر طرح ہماری تو لائف ختم ہو جائے گی، تو وہ کیسے آپ کے قابو میں آئیں گے؟ تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اس قسم کے کسی بھی عامل سے وظیفے لے کے شروع ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی گہرائیاں کیا ہیں، کیا معاملات ہیں، اور وہ تباہ ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بعض اوقات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جنوں کے بارے میں ایسا، ہاں میں نے جن دیکھے، 25 دن میرے پاس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ایسے باتیں بتائیں گے جیسے یہ جنات کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ ان کی بڑی الیک سلیک ہے، اور ایسی باتیں وہ سامنے والے حیران ہو کہ بھئی ان کو بڑی معلومات ہے جنات کی، دھیلا بھر معلومات نہیں ہے، نہ قرآن پتہ ہے، نہ حدیث پتہ ہے، اپنے پاس سے بس ایسے بتا کر، چونکہ سامنے والے لوگوں کا اس پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہوتا، اور دوسری کو صلاحیت ہے نہیں کہ اپنے آپ کو انسان منوا سکے، تو پھر اپنے آپ کو برتر پہ لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان امور پہ کلام کرو جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو، نہ اس پر کوئی فزیکلی طور پہ واقف ہو سکتا ہو، تکے مارتے جاؤ، الٹی سیدھی چیزیں باتیں، ایسی باتیں کریں گے کہ جو بالکل خلاف شرع باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے جو حضرات اس طرح کر کے صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائکس چاہیے، ان کو ویورشپ چاہیے، ان کو فالوورز چاہیے، یہ سب دنیا میں جو جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کا حساب بھی آپ کو آخرت میں دینا ہوگا۔ تو میں بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ہرگز اس طرح نہ کریں۔ میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو ایک پینٹ شرٹ پہنے ایک نوجوان میرے پاس آیا،
تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ جن قابو میں کروانے کا وظیفہ بتاتے ہیں. اب پتہ نہیں کس نے پیچھے لگا دیا، میں تو ایسا کچھ کرتا نہیں تھا. تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بہرحال مجھے پتہ ہے بہت سارے وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں جن سے جنات قابو میں آتے ہیں، لیکن وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ جن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ قابو میں کریں گے، وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا اور آپ کو بعض اوقات نقصان پہنچا دے گا. تو میں نے پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو تم داڑھی رکھو، ماشاءاللہ تم بالغ ہو اور داڑھی واجب ہے، داڑھی رکھو، اور دوسرا 40 دن تک 5 نمازیں باجماعت پڑھنا. اگر ایک دن کی بھی نماز نکل گئی دوبارہ گنتی سٹارٹ کرنا. ایک بھی نماز کسی بھی دن کی نکل گئی، جماعت چھٹ گئی، دوبارہ سٹارٹ کرنا. جب یہ 40 دن کمپلیٹ کر لو تو میرے پاس آنا، پھر میں آپ کو اگلا اسٹیپ بتاؤں گا. وہ دن ہے آج کا دن ہے، وہ دوبارہ نہیں آیا. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ ہم لوگ جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں جن میں بڑی اٹریکشن سی محسوس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، روزہ نہ کہو، قرآن پڑھنا، حدیث نہیں، بس جن قابو میں آ جائے. یوں اشارہ کریں، بہنیں کہ سوچتی ہیں یوں کروں گی نند اڑ گئی، یوں کروں گی ساس کا دوپٹہ غائب ہو گیا، ساس ایک دم پریشان، اس کے 2-4 تھپڑ لگوا دوں گی. ارے بھائی آپ خود تو بچ جائیں پہلے. اور یہ جو آپ شارٹ کٹ چاہ رہے ہیں کہ جن آ جائے گا قابو میں، یہاں سے پیسہ، یہاں سے مٹھائی اور عیش ہو جائیں گے، ایسے عیش حرام سے نہیں ملا کرتے. اور ویسی نہ ہماری روحانی طاقتیں ہوتی ہیں. قرآن ہم نہیں پڑھتے، نمازی ہم نہیں ہیں. یہ جب تک روحانی طاقت آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک آپ جن پر قابو نہیں پا سکتے. تو اب یہ اس طرح کے خواب دیکھنا، اور اگر یہ بتایا جائے بھی پہلے اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت، قرآن پر عامل ہوں، نماز پڑھیں، اپنی روحانی طاقت کو زیادہ کریں تاکہ شیطان بھی آپ سے دور ہو اور جنات بھی آپ سے ڈرنے لگ جائیں. وہ کہتے ہیں اتنا لمبا راستہ ہم سے نہیں ہوگا. تو بیٹا جو شارٹ کٹ آپ سوچ رہے ہیں نا وہ بھی کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس کا انجام یا تو دھوکہ دہی ہوگی کہ عامل آپ کو دھوکے دے کے پیسے لوٹ کے بھاگ جائے گا، اور یا پھر کوئی وظیفہ وغیرہ غلط آپ کر لیں گے، یا جن آپ پہ کوئی گڑبڑ کر دے گا اور ساری زندگی آپ کی تباہ ہوگی. اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں. پھر فرمایا کہ کچھ دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ وہ شیاطین تھے جو سرکشی کرتے تھے، تو ان کو بطور سزا حضرت سلیمان علیہ السلام، زنجیروں کا مطلب یہ عام زنجیر نہیں ہے، یقیناً ان کے لیے کوئی ایسی روحانی چیز ہوگی جس سے وہ مقید ہو جاتے تھے. یا تو ان کو واقعی زنجیر میں جگڑا جو روحانی طور پر کوئی چیز تھی، اور یا پھر قید کر دیے جاتے تھے، ان کو سزا دی جاتی تھی، پنشمنٹ یہ ہوتی تھی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے، پس آپ احسان کریں یا روک لیں بغیر حساب کے. یعنی آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یا یہ مراد ہے جتنا چاہیں آپ دیں، جتنا چاہیں روکیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نعمتیں دیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے آپ آگے احسان کر سکتے ہیں، اور چاہے تو کسی سے احسان روک سکتے ہیں. تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، ان کو بہت تصرفات پر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوتی ہے. لیکن میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے بہت سی چیزوں کو روک دیا ہوتا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں اگر تصرف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ازلی ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اس نے مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے کیے، تو ہمارا یہ تصرف اس کے خلاف جا سکتا ہے. لہٰذا یہ صرف پھر اللہ کی اجازت کے تابع ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ کوئی سوال کرے، اچھا اگر ایسے ہی ہے کہ کر ہی نہیں سکتے کچھ، صرف اللہ کی اجازت، تو پھر ان کو دیا کیوں؟ تو یہ تو اللہ سے پوچھیں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا. بخاری کی روایت اگر آپ نے سماعت فرمائی ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی یہ ایک تعویلی کلام ہے. مراد یہ ہے کہ آنکھ بن جانے کا مطلب معاذ اللہ کا آنکھ کی شکل میں بدل جانا نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کی اضافی طاقتیں اللہ عطا فرماتا ہے، ایسے سننے کی، ایسے تصرف کرنے کی، ایسے ہی فاصلے کو تیزی سے طے کرنے کی. یہ کرامات بزرگان دین کی معروف ہیں. اور وہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ پھر وہ جس چیز سے مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. یہ وہ چیز ہے، یہ حدیث قدسی ہے
تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جس سے پناہ طلب کرے اللہ پناہ دے دیتا ہے، جو چیز طلب کرے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک تو یہ ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ جو مخلوق نے بزرگان دین کو اپنا مرجع بنایا، اس طرح کی حدیثیں تھیں کہ اللہ کا تو ان سے وعدہ ہے کہ یہ جس چیز سے پناہ مانگیں گے اللہ پناہ دے گا، جو سوال کریں گے اللہ عطا کرے گا۔ تو پھر ہم اپنے لیے کیوں نہ ان سے دعا کروائیں؟ کہ مثال کے طور پہ کسی نے دعا کی کہ آپ دعا کریں کہ میرے کاروبار چل پڑے، میرا تنگ دستی دور ہو جائے، تو ان کا گمان یہ تھا لوگوں کا کہ حضرت دعا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سوال کریں گے وہ رد نہیں کریں گے، تو ہماری اس چیز کی ہمارے مسائل کے حل کی اور دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے اس وجہ سے۔ لیکن پھر بھی ہم وہی کہتے ہیں کہ ان کی دعا بھی مشیت الہی کے تابع ہے، کبھی تو اللہ دعا سے روک دے گا اور کبھی وہ کریں گے، تو اللہ کا اگر ازلی فیصلہ ہے تو اس دعا کو بعین ہی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی اس پہ کلام ہونا چاہیے، لیکن وقت کی مناسبت سے اتنا میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو اور ان کو احسان کی اجازت بھی دے دیتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ بے شک اس کے لیے یعنی سلیمان کے لیے اللہ کے نزدیک مقام قرب ہے، یا ایک مقرب ہونے کا مقام ہے، یا تقرب ہے اور اچھا انجام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور یاد رکھیں نبی بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وصف نبوت مل جانے کے بعد ان کو اجازت ہو کہ آپ چاہے شریعت پر عمل کریں یا نہ کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر نبی مکلف ہوتا ہے شرعی احکام کا، جیسے وہ لوگوں کو کہتا ہے۔ ہاں یہ تخصیصات ضرور ہو سکتی ہیں کہ بعض چیزیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم بیان کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے، 4 لمٹ بیان کی۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ایک روایت کے مطابق 9 یا 11 اختلاف ہے، تو وہاں تک آپ نے شادی کی، تو یہ آپ کی تخصیصات تھیں، ورنہ شرعی احکام کے انبیاء علیہ السلام بھی مکلف ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام قرب عطا فرمایا، اچھا انجام عطا فرمایا، اس میں وصف نبوت کا دخل تو تھا، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، شرعی احکام پورا کرنا، یہ بھی ان لوگوں نے کیا، محنتیں کی ہیں، آزمائشیں آئیں ان پہ صبر بھی کیا ہے، نقصانات بھی برداشت کیے ہیں۔ تو یہ سوچتے ہیں جی وہ تو نبی ہے نا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب ان کو بولتے ہیں کہ جی وہ تو نبی ہے نا، ہم تو عام لوگ ہیں۔ او بھائی وہ نبی ہیں، لیکن وہ بھی مکلف تھے، اور ان پر آزمائشیں ہمارے مقابلے میں ہزارہا گنا زیادہ تھیں، آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقبول اتنی ہی زیادہ اس کی طرف آزمائشیں متوجہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جی وہ تو بڑے سکون میں رہے ہوں گے، ظاہری سکون میں، اور ہم جو ہے وہ آزمائشوں میں ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ آزمائشوں میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے، یہ کوئی پریشانی آئے، تو تم میری پریشانیوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ اب دیکھیں جب نبی فرما رہے ہیں تو بالکل حق فرما رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریق پر ہمیں چلنا چاہیے، کہ اگر میں عالم ہوں، کوئی مفتی ہیں، میں مفتی ہوں جیسے، کوئی قاری ہیں، کوئی حافظ ہیں، کوئی نعت خوان ہیں، آپ اگر نمازی ہیں، آپ نے حج کر لیا، آپ نے عمرہ کر لیا ہے، آپ غریبوں میں صدقات تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائیں، جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائے ان کی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے سوچ بنائی ہوئی ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تھوڑا بہت گڑبڑ کر بھی لوں گا تو حفظ قرآن مجھے بچا لے گا، یہ قاری صاحب یہ سوچے، یا عالم سوچے، یا مفتی سوچے، کوئی استاد سوچے، کوئی دین پڑھانے والا سوچے، تو یہ غلط سوچ ہے۔ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنے چاہیے، خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت ہو جائے تو فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے طریق پر چلتے ہوئے، چاہے کتنا ہی بڑا منصب حاصل ہو جائے، کتنی ہی نعمتیں حاصل ہو جائیں،
اطاعت کا راستہ نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے۔ مالک مولا فرض علوم سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 24 گھنٹے میں جو کچھ کیا اس سلسلے میں اپنا احتساب روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے اللہ ان شوہروں کو خاص طور پر ہدایت عطا فرما جو اپنی بیویوں کے صحیح حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کی محبت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہوئے اور عورتوں کی طرف مائل ہیں، غیر عورتوں کی طرف، اور بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، ان کی طرف توجہ ختم کر دی۔ اے اللہ ہماری ان بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما جو شوہر کی امانت میں کسی بھی طرح خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمارے جتنے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، گالی دینے والوں کی زبان سے گالیاں دور کر دے، ان کے زبان پر ذکر الہی جاری فرما دے۔ جو بہنیں شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہیں انہیں شوہر کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، معافی مانگنے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، روزانہ ان کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ظلم مسلسل سے انہیں نجات عطا فرما اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگوں کا مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ وراثت دبائی ہو یا کسی کے پلاٹ، کسی کے دکانیں، دھوکہ دے کے مال کمایا، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ میدان محشر میں مال تو نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں دوسرے کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر اس سے حساب پورا نہیں ہوگا تو دوسروں کے گناہ نام اعمال میں ڈال کر ایک طویل عرصے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر ایمان ہی برباد ہوا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی خاص طور پر ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو آفیسز میں، فیکٹریز میں کام چوریاں کر کے سیلری پوری لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً یا رب کریم ہماری ینگ جنریشن پر اپنی رحمت نازل فرما، جو سوشل میڈیا پر اور دیگر ایسے اور مقامات پر جا کر خراب حرکتوں کے اندر ملوث ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، جو نشے میں مبتلا ہیں، جو شراب نوشی کے اندر جوا کھیلنے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گندی عادات سے ہمارے بچوں کو نجات عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری مکمل کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم بہت سارے بھائی بہن پریشان حال ہیں اور یقیناً دل مضطرب ہوں گے، کوئی ڈپریسڈ ہے، کوئی صدمے میں مبتلا ہے، کوئی اسٹریس میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر ایک کی مشکلات کو دور فرما دے، تمام صدمے پریشانیاں ختم کر دے۔ یا رب کریم اگر ان مصیبتوں پریشانیوں کے ہمارے قریب رہنے میں تیری مصلحت صحیحہ پوشیدہ ہے تو یا رب کریم ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، صبر کی طاقت عطا فرما، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر اجر عظیم عطا فرما دے۔ جتنے بے روزگار ہیں سب کو عزت والا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو نوکری پیشہ ہیں ان کی سیلریز بڑھوا دے، پروموشن حاصل ہو جائے، کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو تا حیات ہر بد کرداری، بد اخلاقی، بد مذہبیت اور بد مذہبوں کی صحبت سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلے سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جن پہ قرضے ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضے دور فرما دے۔ مالک و مولا جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں رہائی کی سبیلیں بنا دے، بیجا مقدمات کا سامنا کرنے والوں کو یا رب کریم نجات عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا رب کریم خاص طور پر میری دعا ہے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، جو علماء کی کفالت کر رہے ہیں، طلباء کی کفالت کرتے ہیں، جو دیگر ذرائع سے ہمارے لیے دین کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں زوال عزت اور زوال نعمت سے محفوظ رکھنا، مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا، یا رب کریم ان کی خطاؤں سے درگزر فرما لے، انہیں بھی پوری فیملی کو، گھر والوں کو نیک پرہیزگار متقی بننے کی توفیق عطا فرما، خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں میدان محشر میں بھوک پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، عرش کا سایہ عطا فرمانا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ انہیں بھی ہمیں بھی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔